قائدین اور لیڈروں کے بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ یہ بھی طے کرنے جا رہے ہیں کہ اس یعنی احتجاجی پروگرام میں جہاں پہ پی ایم ایل این اور دوسری پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ تو احتجاج کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے کہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں، یعنی اس میں تاجر ہے، دکاندار ہے، اس میں کاروباری لوگ ہیں جن لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے اجیرن کر دیا ہے، جن کے کاروبار جو ہے وہ ناقابل عمل بند ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ شامل کریں. جس طرح سے 28 اور 29 کی کال تاجر تنظیموں نے دی ہوئی ہے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے، ہم اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں گے. اسی طرح نابینا افراد نے جو ہے وہ احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لبیک والے جو ہیں وہ احتجاج جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اساتذہ ہیں، نرسز ہیں، یعنی تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو اکیلے جو ہے وہ کبھی کو ڈی گراؤنڈ پہ جا کے، کبھی کو مار روڈ پہ آ کے اپنا احتجاج کر کے جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ خوار ہو کے مار کھا کے جو ہے وہ جاتے رہے ہیں واپس، ان سب کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے تاکہ پوری قوم ایک منظم طریقے سے اس جعلی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنا جو احتجاج کرے، تاکہ ان جعلی حکمرانوں کو اس ملک سے جو ہے وہ اتارا جائے اور اس ملک کو محفوظ کیا جائے اور اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام فیصلہ کریں اور جو عوام فیصلہ کرے اس کے مطابق جو ہے اس ملک کو آگے بڑھائے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، اتنی بڑی پی ڈی ایم، اتنی بڑی مہنگائی، حکومت کی نااہلی، یہ کیسی اپوزیشن ہے جو نابیناؤں کے احتجاج کے پیچھے چھپ کے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ تو ریزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ نہیں، ہم کسی کے پیچھے نہ چھپیں گے، نہ کسی کو اپنے پیچھے چھپائیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. نابینا افراد جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہم نے ان کو بے پناہ جو ان کے مطالبات تھے اس وقت ہم نے تسلیم کیے، ان کے اوپر عمل کیا، لیکن بعد میں آگے جو رہ گئے وہ اب تک انہوں نے 4 سالوں میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا. نابینا افراد جو ہیں وہ بھی اسپیشل جو ہے وہ افراد ہیں، ان کی ہمیں قدر ہے، ہم انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، نہ ان کے پیچھے چھپیں گے، نہ ان کو اپنے پیچھے چھپائیں گے. رانا صاحب ابھی نوٹیفکیشن نہیں ہوا DGI کا، پاکستان مسلم لیگ نون اس نام کے ساتھ کھڑی ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے یا پرائم منسٹر آفس کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں ہم کسی نام کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اس طرح سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنا اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ایک قسم کا، یعنی یہ DGISI کی جو پوسٹ ہے یا ان کا جو عہدہ ہے وہ ایک پریسٹیج ہے جو ہے وہ اس ملک کی، اس قوم کی. انہوں نے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور ایک پرائیڈ ہے ان کا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ ان کے کسی ایک عمل سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن بطور ادارہ جو ہے، جو فوج کی خدمات ہیں، جو شہداء کی قربانیاں ہیں، اسی طرح سے جو ISI ہے اس کی جو اینٹی ٹیررزم خدمات ہیں، میں سمجھتا ہوں CTD تو رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے اور اس کے اوپر جو ان کی قیمت لگی اس کی قیمت کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ حاصل کی گئی چیزیں. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ تحائف تو ملے وزیر اعظم کو، اس کے بعد انہوں نے، کیونکہ یہ 2 نمبری کے جو ہے یہ بڑے جو ہے وہ ماہر ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ 2 نمبری کی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ مفت بری کی ہے، اپنی جیب سے تو نہ کبھی خرچ کیا نہ کبھی کوئی کام کیا ہے. تو انہوں نے وہاں پہ مفت بری یہ کی ہے کہ وہاں سے یعنی وہ گفٹ جو ہے وہ آپ کے نام پہ جاری کروا لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لے خود لیا اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ گفٹ پھر باہر کو بیچنے کے لیے گئے، وہ وہاں پہ پکڑے گئے. تو یہ اتنی بدنامی ہوئی ہے ملک کی. تو اب جو ہے وہ ساری ہمارا جو مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے گفٹ لیا کیوں ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گفٹ آیا وہ بتائیں کہ وہ ہے کیا اور آپ نے اس کی قیمت کیا لگائی اور کتنے میں لیا. رانا صاحب آئین میں کیا طریقہ کار آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، DGISI کا آئین میں کوئی طریقہ کار بھی ہو،
لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی یا دوسرے کور کمانڈرز کی جو تقرری ہے، جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے، اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کنسلٹیشن کے بعد ان کو جو کنسنسس ایک پیدا ہوگا، اگر روٹ چینج کرنا ہے، اگین روٹ چینج کرنا پڑا تو مجھے پتہ ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس پہ، اس لیے پیسے بڑھیں گے نا، کاسٹ بڑھے گی. کچھ 2 بریجز اگر آپ بنائیں گے ایکسٹرا، وہ کاسٹ بڑھے گی. کہیں گے آپ نے تو ٹھیکیدار کو فائدہ دینے کے لیے اور ڈیولپر کو فائدہ دینے کے لیے کر دیا، جبکہ لوگوں کے کہنے پہ کر رہے ہیں. وہ کوئی نہیں مانے گا. وہ پھر کہانی ایسی بنائیں گے، یہ تو پہلے ہی ایسے کیا تھا، پھر ایسے کیا تھا. آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے کاریگر تھے، ان کو 20 سال پہلے پتا تھا کہ یہ برج ایسے ہوگی پھر ایسے ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کہا ہے کہ مہنگائی پاکستان میں باہر سے آ رہی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں یہاں بمپر کراپ ہوتا ہے. ان کی لاجک کو تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا، وزیر اعظم صاحب کی لاجک سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جو لاتے ہیں لاجکس اپنے، لیکن ٹوٹل مس مینجمنٹ سے ہوا ہے. میں پچھلے سال کا آپ کو بتاتا ہوں. گندم پچھلے سال ہم نے سرپلس کی تھی. ہم کہتے رہے ان سے کہ بھائی کنٹرول کرو، یہ آپ کی گندم سمگل ہو کے باہر جا رہی ہے اور ایک مسئلہ کریٹ ہو جائے گا ملک میں. ہوا یہی، گندم کا کرائسس ہوا، پچھلے سال قیمتیں بڑھی. ہم سے پچھلے سال اپریل مئی میں کہنے لگے آپ ریلیز کرنا شروع کر دیں گندم. کہتے جی یہ تو سال کے آخر میں جو آخری 4-5 مہینے ہوتے ہیں اس وقت ریلیز ہوتی ہے تاکہ مارکیٹ کو سٹیبلائز کر سکے. شروع میں تو کبھی پرابلم نہیں ہوا. پچھلے سال یعنی 2020 میں ہمیں مئی جون سے گندم کی سپلائی کا پرابلم ہوگا، اس لیے کہ مس مینجڈ سمگل ہو کے گئی باہر. اس سال پھر وہی حالت. اس سال انہوں نے کہا جو نمبرز دیے کہ یہ ہمارے پاس اپنی کنزمپشن کے لیے پوری گندم موجود ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی موجود ہے، لیکن اسٹریٹجک ریزروز کے لیے ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹریٹجک ریزروز ہم کوئی 1-1.5 ملین ٹن جو ہے رکھتے ہیں اپنی سارے صوبے ملا کے. ہم تو 1.5 لاکھ ٹن رکھتے ہیں گندم اسٹریٹجک ریزرو میں. اس کے لیے کمی ہو جائے گی. بھائی اگر اس کے لیے کمی ہو جائے گی وہ تو ٹورڈز دی اینڈ آف دا ایئر ہوگی نا، کہ اب اسٹریٹجک ریزرو ویسے تو چل رہا ہے آپ بنائیں. پہلے دن سے کیوں پرابلم شروع ہوا؟ ادھر ہمیں کہا گیا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے سے کہ آپ ریلیز کرنا شروع کریں. ہم نے نہیں ریلیز کی. اس لیے ہم مارکیٹ کی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہمیں ادھر بڑی باتیں ہوئی کہ جی فلانے صوبے میں 55 روپے کا آٹا مل رہا ہے، یہاں پہ 70 روپے کا مل رہا ہے. ہاں یہاں پہ 70 روپے کا مل رہا تھا. مارکیٹ پرائسز جس طریقے سے تھیں لیکن پورے پاکستان میں یہ تھی اور ہم یہی کہہ رہے تھے. 55 روپے کل وہ ایک میں نے ٹی وی پروگرام دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں کو ذرا کلپ دکھانی چاہیے نا، کہ وہ کہتے ہیں جی پورے ملک میں اتنے کا مل رہا ہے اور وہ جو شہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں.